سنسان حویلی کا راز۔ شام کے سایہ آہستہ آہستہ گاؤں طولپور پر اتر رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سی نمی تھی۔ پرندے بھی جیسے معمول سے پہلے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ گئے تھے۔ نورپور کے آخر میں ایک پرانی ویران حویلی کھڑی تھی۔ اسے سنسان حویلی کہتے تھے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ اس حویلی میں برسوں پہلے ایک خاندان رہتا تھا، مگر اس رار جگہ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کے بعد سے وہاں عجیب آوازیں آتی رہی۔ عائشہ، جو شہر سے اپنی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے آئی تھی، شروع سے ہی اس حویلی کے بارے میں سن کر حیران تھی۔ خالہ، کیا واقعی وہاں کوئی ہے؟ عائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ خالہ نے فوری کہا، بیٹا ان باتوں میں نہ پڑو، وہ جگہ چھٹی نہیں۔ مگر عائشہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی گاؤں میں احمد بھی رہتا تھا۔ وہ بہادر مگر سنجیدہ لڑکا تھا۔ جب عائشہ نے اس حویلی کا ذکر کیا تو وہ ہنس دیا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، لوگ ڈر کر خوف نہیں کھاتے۔ اگر ایسا تو پھر ہم جا کر دیکھ لیتے ہیں، عائشہ نے چیلنج کیا۔ احمد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، مگر صرف ایک بار اندر جائیں گے۔ رات کا آغاز۔ اسی رات چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی۔ عائشہ اور احمد آہستہ آہستہ حویلی کے قریب پہنچے۔ دروازہ زنگ آلود تھا اور ہلکی سی آواز سے چڑچڑا تھا۔ ہوا کی آواز کچھ نہیں۔ احمد نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دڑم! عائشہ چیخ اٹھی، احمد، دروازہ کس نے بند کیا؟ احمد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ حویلی کے اندر اندھیرا گہرا تھا۔ دیواروں پر جلی ہوئی لکڑی کے نشان اب بھی موجود تھے۔ ایک پرانی سیڑھی اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی، ٹک ٹک ٹک۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کوئی ہے اوپر؟ احمد نے ہمت کر کے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ مگر جواب میں صرف سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ پہلی جھلک سیڑھیوں کے اوپر ایک سفید سایہ نمودار ہوا۔ وہ دھند کی طرح تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ احمد، وہ کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے آیا۔ اس کے قدموں کی آواز واضح تھی، مگر زمین پر کوئی نشان نہیں پڑ رہا تھا۔ احمد نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک دیوار پر لگی تصویر خود بخود گر گئی۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ سایہ غائب ہو گیا، مگر اب کمرے میں ایک اور آواز گونج رہی تھی، ایک لڑکی کی سسکیاں، مجھے بچاؤ! عائشہ کے آنسو نکل آئے۔ وہ مدد مانگ رہی ہے۔ احمد نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سب وہم ہے، مگر آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ چھپا ہوا کمرہ۔ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک دروازہ تھا جو آدھا جلا ہوا تھا۔ جیسے ہی احمد نے اسے دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر خراشیں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے ناخنوں سے مدد کے لیے نشان بنائے ہوں۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانی گڑیا پڑی تھی۔ عائشہ نے گڑیا کو اٹھایا۔ اچانک گڑیا کی آنکھیں کھل گئی۔ تم دیر سے آئے ہو، ایک باری آواز گونجی۔ عائشہ نے چیخ ماری اور گڑیا زمین پر پھینک دی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں سے دھواں نکلنے لگا، جیسے پرانی آگ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ سچائی کا انکشاف ہوا۔ اچانک وہی سفید سایہ دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس بار قریب تھا، وہ ایک نوجوان لڑکی کی شکل میں، جس کے کپڑے جلے ہوئے تھے۔ ہمیں کس نے بند کر دیا؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، کس نے؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے اپنے باپ نے، لالچ میں آ کر، عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اچانک زمین ہلنے لگی، چھت سے مٹی گرنے لگی۔ سایہ چیخا، جلدی آ جاؤ ورنہ تم بھی قید ہو جاؤ گے۔ دروازہ کھل گیا۔ احمد نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بھاگنے ہوئے باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر آئے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، مگر اس بار اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، صرف مکمل خاموشی۔ عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حویلی کی ایک کھڑکی میں وہی لڑکی کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ وہ آزاد ہو گئی۔ عائشہ نے سرگوشی کی، مگر احمد کی نظریں اوپر جمی ہوئی تھیں۔ چھت پر ایک اور سایہ کھڑا تھا جو انہیں گھور رہا تھا، اور پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ دھند میں بدل کر غائب ہو گیا۔ رات بھر عائشہ کی نیند نہیں آئی۔ اس کے کانوں میں بار بار وہی آواز گونجتی رہی، تم دیر سے آئے ہو۔ کھڑکی کے باہر تیز ہوا چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی، مگر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ ٹک ٹک کی آواز، وہی قدموں کی آواز۔ عائشہ نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی۔ کمرے کے کونے میں وہی جلی ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب درد نہیں تھا، غصہ تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ عائشہ کانپ اٹھی۔ ہم کو آزاد کر چکے ہیں۔ لڑکی زور سے ہنسی، نہیں، وہ تو صرف میری روح تھی، میرا انتقام ابھی باقی ہے۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ عائشہ چیخ ماری۔ احمد کی تحقیق ہوئی۔ دوسری طرف احمد بھی بے چین تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ حویلی کا راز بھی مکمل نہیں ہوا۔ اگلے دن وہ گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص حاجی صاحب کے پاس گیا۔ حاجی صاحب، اس حویلی میں اصل میں کیا ہوا تھا؟ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ وہ آگ حادثہ نہیں تھی، مالک حویلی زبیر خان نے اپنی بیٹی کو جائیداد کی لالچ میں بند کر دیا تھا۔ وہ بیٹی سارہ تھی، وہ سب کچھ کسی غریب لڑکے کے نام کرنا چاہتی تھی۔ پھر احمد نے پوچھا، پھر آگ لگ گئی؟ مگر لوگوں کو سچ کبھی معلوم نہ ہو سکا۔ احمد کے ذہن میں بجلی سی گوندی، یعنی اس کی روح انصاف چاہتی ہے۔ خوف کی واپسی ہوئی۔ اسی رات پورے گاؤں میں عجیب غریب واقعات ہونے لگے، دروازے خود بخود کھلنے لگے، بچوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگے، عائشہ کے گھر کے باہر کی بھی کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ احمد فوری عائشہ کے پاس پہنچا۔ ہمیں واپس جانا ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، عائشہ چیخ اٹھی، وہ اس بار ہمیں نہیں چھوڑیں گی۔ مگر احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اگر ہم نے سکون نہ دیا تو وہ پورے گاؤں کو نقصان پہنچائے گی۔ آخر مقابلہ ہوا، وہ دونوں دوبارہ حویلی پہنچے۔ اس بار دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ہر چیز جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ آگ کہیں نہیں تھی۔ سیڑھیوں پر وہی سارہ کھڑی تھی، کیونکہ دوبارہ
اس کی آواز میں گونج تھی۔ احمد نے آواز بلند کی تو ہم انصاف دلانے آئے ہیں، ہم سب کو سچ بتائیں گے۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اچانک زمین پڑنے لگی، دیوار ہلنے لگی۔ عائشہ چیخی، ہم تمہیں وعدہ کرتے ہیں تمہارا نام بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سارا کی شکل بدلنے لگی، اس کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ اگر تم سچ کو دنیا تک پہنچا دو تو میں ہمیشہ کے لیے جل جاؤں گی۔ احمد نے فوری موبائل نکالا اور پوری کہانی ویڈیو میں ریکارڈ کر لی۔ اگلے دن وہ گاؤں کے لوگوں کو سچ بتانے والے تھے۔ چونک دینے والا انجام ہوا، مگر جیسے ہی وہ ویلی سے نکلنے لگے پیچھے سے ایک زوردار کہکا گونجا۔ وہ سارا کی آواز نہیں تھی، وہ ایک مرد کی آواز تھی۔ دیوار کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا، وہ زبیر خان کی روح تھی۔ تم سمجھتے ہو سچ مجھے ختم کر دے گا؟ سارا چیخ اٹھی۔ نہیں، زبیر کی روح نے احمد کو پکڑ لیا۔ عائشہ بے بس دیکھتی ہوئی، لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ سایہ بولا۔ اچانک سارا نے خود کو آگ کی لپیٹ میں بدل دیا اور اپنے باپ کی روح کو جکڑ لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، روشنی کی چمک پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ صبح کا سکون ہوا۔ اگلی صبح ویلی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ احمد اور عائشہ صحیح سلامت باہر کھڑے تھے۔ گاؤں والے حیران تھے۔ احمد نے سب کو سچ بتانے کی کوشش کی۔ ویلی کی جگہ ایک چھوٹی سی یادگار بنا دی جس پر لکھا تھا، سچ کو جلایا نہیں جا سکتا۔ عائشہ نے آخری بار اس جگہ کو دیکھا۔ ہوا میں اب خوف نہیں تھا، سکون تھا، مگر اچانک اس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ شکریہ۔ وہ مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہلکی سی خوشبو، جیسے کسی نے آخر کار آزادی